قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایمان سے متعلق چند چیزوں کو متعلق فرمایا اور ایمان میں ان چیزوں کو شامل فرمایا اور ان کے مجموعے کو ایمان کہا گیا۔ سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یعنی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ رب العالمین سے متعلق جو عقائد و نظریات قرآن و سنت میں بیان فرمائے گئے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر ایمان لانا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے میں یہ لازمی ہے کہ جو آپ کے اوصاف و خصائل کو قرآن نے بیان فرمایا، جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کو قرآن نے بیان فرمایا تو اس پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے اس میں کسی قسم کی کمزوری یا لچک کا مظاہرہ کیا تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ پھر فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی یعنی قرآن کریم ہے کہ از اول تا آخر اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کا اس میں تردد ہے، شک و شبہ ہے اور کسی قسم کی کمی بیشی کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو فرمائے گا وہ مومن۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی آیت میں سب سے پہلے ایمان باللہ سے متعلق فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، جو کتاب نازل فرمائی اس پر ایمان لاؤ۔ از اول تا آخر قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کو من جانب اللہ سمجھنا، اور کسی بھی قسم کی اس میں کمی بیشی کا اگر کسی نے عقیدہ رکھا تو فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اسلام کی یہ اچھائی ہے، خوبصورتی ہے کہ اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر مسترد نہیں کر دیا، بلکہ مومن ہی وہ ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر، ان کی کتابوں پر ایمان لائے۔ فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی جو کتابیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمائی گئی، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے گئے ان کے حق ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے، اور کوئی اگر کسی قسم کا تردد کا یا کسی قسم کے اس کے عقیدے میں اگر بوشیدگی ان کتب سے متعلق آتی ہے، کوئی تشکیک ہے تو ہاں اگر تشکیک ہے، اگر کوئی شک و شبہ ہے تو فرمائے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ، کہ جو اللہ کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، وکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو فرمایا کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، وہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم میں یہ جو عقائد و نظریات بیان فرمائے گئے اس کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات میں فرمایا کہ یہ چیز شامل رہی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ تمام رسولان نظام کا یہ ایمان رہا ہے، اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے، ان کے جو امتی تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ اور یہ ایمان رہا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، کہ وہ ہر ایک اللہ پر ایمان لانے والا تھا، ہاں والیوم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے، اللہ کی کتابوں پر، ان ساری چیزوں پر ہر نبی کا ماننے والا وہ ایمان لانے والا تھا۔ یعنی ایمان میں سے بنیادی چیزیں۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جسے حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین لباس بشری میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات فرمائے، حضور کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے۔ دوسرا سوال کیا کہ رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان سے متعلق خبر دیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور عقیدہ آخرت پر تم ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ یعنی ایمان ان ساری چیزوں کا نام ہے، اور ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لینا، یہ مان لینا، یہ ایمان۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی شے سے متعلق اگر ایمان میں عقیدے میں کمزوری آتی ہے تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے۔